مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرض لینا اب اس وقت ہر مڈل کلاس بندے کی ضرورت بن گیا ہے، کیونکہ آمدنی ہے نہیں اور اخراجات اس کی آمدنی سے بہت زیادہ ہیں، تو یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں پیش خدمت ہے قرض سے نجات کا وظیفہ۔ قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، تو سورہ تکاثر کا یہ عمل 40 دن کر لیں، قرض سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے صرف اور صرف دیکھیے، قرض واقعی میں بہت بری چیز ہے، لیکن فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں تو سفید پوش وائٹ کلر بندے کو اپنی زندگی کے مسائل کا سولوشن فوری طور پر اس میں نظر آتا ہے کہ چلو یار کہیں سے قرض لے کر ابھی اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو اس لیے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں زندگی، لیکن اس قرض کو اتارنے کے لیے اس کو انکم بھی تو چاہیے نا یار، وہ اس ٹائم پہ اگر ادا نہیں کرے گا تو پرابلم میں آ جائے گا۔ صرف یہ کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 17 بار سورہ تکاثر پڑھنے کی عادت بنا لیں، 17 ٹائمز، ٹھیک ہے جی۔ سورہ تکاثر اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، یہ آپ 40 دن تک کر لیں، قرض اتر جائے گا۔ جتنا بھی قرض آپ کے سر پہ ہوگا انشاءاللہ اس کے اترنے کے سبب بن جائیں گے اور آپ کی زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قرض لینا اب اس وقت ہر مڈل کلاس بندے کی ضرورت بن گیا ہے، کیونکہ آمدنی ہے نہیں اور اخراجات اس کی آمدنی سے بہت زیادہ ہیں، تو یہ کام کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اب قرض تو لینا پڑ گیا، لیکن اس کو اتارنے کا سبب بھی تو ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ اور قرض یہ مسئلے اس لیے ہیں کہ دیکھیے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ قرض لینے والے کا کوئی قصور ہے، کیونکہ آخر یہیں پہ رہتے ہیں نا۔ ایک دم سے جو کرائسس آئے ہوئے ہیں اس وقت، اکنومیکل کرائسس جس کو میں بولوں گا، کہ معاشی حالات جو ہے اس ہر بندے کے ڈسٹرب، تو اس ڈسٹربنس کے اندر اس نے اپنے زندگی کی گاڑی کو تو چلانا ہی ہے نا۔ اور یہ میں وائٹ کلر جو بندے ہیں نا اس کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو بلو دا پاورٹی رہتے ہیں انہیں پرابلم نہیں، جو لوگ بلو پاورٹی لیول رہ رہے ہیں انہیں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، جو ابو جو ہے اوپر والی سطح کے 5-10% لوگ ہیں، ان کو جن کو اپنی انکم کا اندازہ نہیں، انہیں بھی اس مسئلے کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو مڈل کلاس ہے نا، یہ مڈل کلاس پس رہی ہے، وہ بیچارے ایسے ہیں کہ جب نہ تو وہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، نہ وہ اپنی اس ضرورت کے تحت اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ تو بس یہ اسی مسئلے کی وجہ سے وہ اس کی دلدل میں پھنسے چلے جاتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کے قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اب بات یہاں پر آتی ہے یہ کہ حضور میں نے وظیفہ بتا دیا، بہت ساری چیزیں ہوں گی آپ کہتی سر جی مجھے یہ بھی پوچھنا تھا، مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسی سچویشن کے اندر آپ رات 9 سے 11 تک واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کال کرنا چاہو تو پھر ایک میسج ڈال کے کال کا ٹائم لے لو، چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہو، چارجز تو اس کے کوئی ہوتے نہیں ہیں، تو پھر دیر کس بات۔ اب زندگی میں ایسا بھی ایک مسئلہ آ گیا کہ جناب میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میں وظائف بھی پڑھتا ہوں، سر میرا مسئلہ کوئی ایسا ہے جو حل ہو نہیں پا رہا، دعا قبول نہیں ہو پا رہی، تو بھائی وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ کبھی کبھی کسی بہت ہی حقیر اور کمزور اور ناچیز آدمی کی دعا بھی کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے نا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اگر وہ بے لوس کی جائے، اس کے لیے آپ نے کچھ پے نہ کیا ہو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن مل کے ہم ضرور دعا کریں گے۔ اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔